ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائے اور جناب مرحوم ابو سید کوثر علی صاحب ابن جناب مرحوم ابو جناب سید مظاہر حسین صاحب اللہ مقام معما کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے بہت مشہور و معروف آیت جسے آیت تطہیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے عنوان سخن قرار دیا، جس میں خداوند عالم ایک مخصوص گروہ ہے اللہ کے بندوں کا، کچھ خاصان خدا ہیں کہ قرآن میں جن کا نام ہی ہے اہل البیت. ان کی ایک پہچان ہے اللہ کی زبان پر کہ وہ اہل البیت ہیں، یعنی البیت کے اہل. انہی سے مخاطب ہو کر اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انما بس یہی ہے اللہ کا ارادہ کہ اے اہل بیت آپ سے الرجس، یعنی جتنی بھی نیگیٹیوٹیز ہیں، جتنی بھی منفی چیزیں ہیں، جتنی بھی برائیاں، عیوب، کمیاں، خرابیاں، کثافتیں، آلائشیں، نجاستیں، وہ مادی ہوں کہ مانوی ہوں، وہ اسپریچول ہوں کہ میٹیریل ہوں، اور رجس کے دائرے میں یہ سب آ جاتا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ اہل بیت اللہ کا بس ارادہ یہ ہے کہ آپ سے ہر قسم کی عیب اور کمیاں اور خرابیوں کو دور رکھے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو ایسا پاک رکھے، طاہر رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے. یعنی آپ کے پاک رکھنے میں کوئی کسر نہ رہ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے. یہ کس کا ارادہ ہے؟ اس قادر مطلق کا ارادہ ہے کہ جس کا ارادہ ہی عین فعل ہے. وہ اپنے ارادے کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ یاسین میں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کا امر تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے
تو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی. اور یہ ہو جا اور ہو جاتی جو لفظوں کی احتیاج کمیونیکیٹ کرنے میں، بیان کرنے میں، پہنچانے میں، یا لفظوں کی جو ضرورت ہے، حقیقت میں اس کے ارادے اور اس کے فعل میں الفاظ کی کوئی احتیاج نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہو جا تو ہو جائے. نہیں، بلکہ اس کا ارادہ ہی عین فعل ہے. ادھر ارادہ ہوا، ادھر وہ چیز سامنے آ گئی. لفظوں میں سمجھانے کے لیے کن فیکون کا سہارا اللہ نے ہم کو بتانے کے لیے لیا ہے. تو اب وہ قادر مطلق، اس کا ارادہ ہے انما یرید اللہ، کہ جس کا ارادہ کن فیکون ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ کو پاک رکھے، رزق سے دور رکھے، اور ایسا پاک رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے. اب بچوں کے لیے عرض کروں کہ ترجمے دونوں طرح کے کیے جاتے ہیں. ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت آپ سے رزق کو دور کر دے، یعنی رزق تھا ان کے پاس قریب، کبھی اللہ کا آج سے ارادہ یہ ہے کہ اب دور کر دے رزق سے، آپ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے. اور ایک ترجمہ آپ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ رزق تو آپ سے دور رکھے، یعنی کبھی تھا ہی نہیں، قریب تھا ہی نہیں، اور قریب آنے بھی نہ دے، دور رکھے، اور ایسا پاک رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے. ظاہر ہے کہ کہاں یہ ترجمہ، کہاں وہ. اب وہ ترجمہ جو وہ لوگ کرتے ہیں، بھئی کوئی ضروری ہے کہ ہم ہر ایک کو غلط ثابت کریں کہ اپنے کو صحیح ثابت کریں؟ پہنچ رہے ہیں میرے باریک جملوں تک، طنز بھی ہے اس کے اندر. ہم اونڈی گفتگو کرنے کے عادی نہیں ہیں، لہذا اشارات تک پہنچے. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہم سب کو غلط ثابت کریں کہ اپنے کو صحیح ثابت کریں. کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ سب کو ہرا کے ہم جیتے ہیں. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کی توہین کریں، مگر یہ بھی یاد رہے کہ کسی کی توہین نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تعظیم بھی کر لیں اس کی. میں نے عرض کیا کہ دیکھیے، ہاں آپ اپنی عقلوں کا امتحان دیں گے، ہم تو جو باریک جملے ہیں بولیں گے اور پہنچتے ہیں. اگر دو لوگ بھی پہنچ رہے ہیں تو میری بات سوال ہے. کوئی لازم نہیں ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی توہین نہ کیجئے کسی کے مقدسات کی. ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم کسی کی توہین کریں؟ توہین تو دوسروں کی وہ کرتے ہیں کہ جن کو اپنے بارے میں احساس کمتری ہو، جن کے یہاں لوپولز ہوں، جن کے یہاں کمیاں ہوں، جن کے دامن پہ دھبے ہوتے ہیں، وہ دوسرے کے دھبے ابھارنا چاہتے ہیں. یہاں کوئی کمی ہی نہیں ہے، مطلب اہل بیت پہ کوئی احساس کمتری ہی نہیں ہے. یہاں تو دل بھرا ہوا ہے، یہاں تو اتنے اونچے اونچے رہبر اور امام ہیں ہمارے، عقلیں حیران ہے. طائر فکر کے شہپر پرواز، معرفت اور عرفان و تلاش کی فضاؤں میں پرواز کرتے کرتے فکر کے پرندے کے شہپر شل ہو جاتے ہیں، مگر مقام بلند عالی سے آواز آتی ہے کہ ذرا اور اوپر آؤ. لا یرضا الی الطیر، طائر فکر ہماری سرحدوں کو مس بھی نہیں کر سکتا ہے. وینحدر عن السیل، اور علم کے فضائل کے سیل دھارے یہاں سے رواں ہے سینے سے. تو ہمارے پاس جب علی کا جیسا جس کا نام ہی علی ہو، اتنا اونچا ہمارا رہبر ہے، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ کسی پہ ہم انچھر بازی کریں، پھپتیاں کسیں، طنز کریں، ان کی توہین کریں. ارے ہم ان کا نام لینا بھی اپنے ممبر کی اور اپنی زبان کی توہین سمجھتے ہیں. اس لیے ہم لوگ
نام نہیں لیتے مگر یہ کہ جہاں پر ہم کو اپنے بچوں کو دین بتانا ہے، عقائد بتانے ہیں، تاریخی حقائق بتانے ہیں، تو رواداری اور مربت اپنی جگہ پر، مگر اب اتنی بھی رواداری نہیں کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کا دین نہ بتا سکیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ لہذا میں نے عرض کیا کہ توہین نہ کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تعظیم بھی کر لی جائے کسی کی۔ بھائی کسی کی اہانت نہ کرنے کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ اس کا احترام بھی کر لیا جائے۔ کسی سے جنگ اور جھگڑا نہ کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کی بیعت بھی کر لی جائے۔ دیکھیے درمیان کا باریک راستہ ہے، یہی مطلب اہل بیت کی پہچان ہے، یہی معیار ہے ہمارا۔ ہم جھگڑتے نہیں ہیں کسی سے مگر بیعت بھی نہیں کرتے چاہے سر کٹ جائے۔ بھائی تم لکم دینکم ولی دین، اپنا کام کرو، کاہے ہم سے بگڑ رہے ہیں؟ کہ یاد رہے کہ سارے اسلامی فرقوں کے درمیان آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم فرقہ شیعہ نے اہل بیت، مسلک اہل بیت، مکتب اہل بیت، ہم شیعہ پوری تاریخ کا چیلنج ہے، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، سب ہمارے مخالف ہیں۔ بھئی یہ جملے ویسے آپ لے نہیں رہے، بڑے یہ گھسے پٹے جملے نہیں ہیں، بلکہ بڑی گہرائی میں پوری تاریخ نچوڑ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، سب ہمارے مخالف رہے ہیں، علی اور علی کے شیعوں کے۔ ہم کسی سے جدا نہیں ہوئے ہیں، سب ہم سے جدا ہوئے ہیں۔ ہم کسی سے الگ نہیں ہوئے، ہم نے فرقے واریت نہیں کی ہے، ہم سے الگ ہو کے فرقے بنے ہیں۔ ہم ہی تو ہیں جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ہم ہی تو ہیں کہ جس کا وجود رسول اللہ کی زندگی میں بھی ہے۔ ہم سے نہ پوچھو ہماری تاریخ، جب سے اسلام ہے تب سے تشیع ہے، رسول کے زمانے میں بھی ہمارا ذکر ہے، قرآن میں بھی ہمارا ذکر ہے۔ کچھ شیعہ کہاں سے آیا؟ ہمارا ابراہیم بھی شیعہ تھے، اللہ کہہ رہا ہے۔ ہمارا نام تو قرآن میں آ گیا، آپ اپنا نام دکھائیے، ہمارا نام تو اللہ نے رکھا ہے، آپ کا نام کہاں رکھا گیا؟ کس فقیر شام نے آپ کا نام رکھا تھا؟ تاریخ تو دیکھیے۔ بہرحال جھگڑے والی باتیں ہم لوگ نہیں کرتے، مگر کوئی تانا دیتا ہے تو ہم جواب تو دینے کا حق رکھتے ہیں نا، کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہم موجود ہیں۔ کتنے صحابہ شیعان علی کہلاتے تھے؟ اگر شیعہ کا وجود نہیں ہے تو شیعان علی رسول کے زمانے میں، شیعان محمد نہیں، شیعان رسول اللہ نہیں، علی کے شیعہ، یعنی بعض صحابہ کو کہتے تھے کہ یہ علی کے شیعہ ہیں، خود نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر علی کا شیعہ ہونا غلط ہے تو صحابہ کیسے ہو گئے؟ بعض چند صحیح، اور رسول اللہ کی موجودگی میں علی کا شیعہ ہے، اور رسول کے سامنے پکار رہے ہیں کہ یہ تو شیعہ علی ہے، سلمان، یہ عبداللہ، یہ عمر، یہ مقداد، تو وہ شیعہ علی ہے، اسے چھوڑیے، آپ کیوں نہیں ہیں؟ جب سلمان و ابوذر رسول اللہ کے زمانے میں علی کے شیعہ ہیں تو آپ کیا بساط ہے آپ کی، اور آپ کتنے پانی میں ہیں؟ سوال یہ نہیں ہے کہ شیعہ علی کیوں ہے کوئی، سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے آپ جب وہ ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب قرآن کی آیت و تفسیر انہی کی کتابوں میں موجود ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ خیر البریہ ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور مولا کائنات تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کے بیچ میں رسول اللہ، آیت نازل ہوئی، ابھی سنائی، فوراً پیغمبر نے کہا کہ یہ ہے خیر البریہ علی، یعنی پورے کریشن، پوری کائنات، ساری مخلوق میں سب سے خیر، سب سے اچھا، سب سے اونچا یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ علی ہے۔ اسی لیے اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ میں یہ ٹرینڈ ہو گیا تھا کہ جب کبھی علی کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو پہلے کی طرح یہ نہیں کہتے تھے کہ جا علی ابن ابی طالب، علی ابن طالب آ گئے، نہیں، بلکہ کہتے تھے جا خیر البریہ، خیر البریہ آ گیا ہے۔ اور تفسیروں میں ہر طرف ابن حجر اسقلانی صواعق محرقہ میں بھی انہوں نے لکھا ہے، جو شیعوں کی رب میں کتاب لکھی ہے، کہ پیغمبر نے کہا یا علی انت و شیعتک
هم الفائزون یوم القیامہ. اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں قیامت کے دن. جو تم یہاں کی ہم سے آتھینٹیسٹی پوچھ رہے تھے، ہم تو قیامت تک کے کامیاب ہیں. تو یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تشیع شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے. جو ہم سے الگ ہوئے وہ فرقے ہیں، تشیع فرقہ نہیں ہے، بلکہ تشیع نام ہے اسلام حقیقی کے اس چینل کا کہ جس چینل سے دین خدا پر عمل کیا جاتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا ترجمے کی منزل میں یہ چند جملے آپ سے کہہ دیے تاکہ آپ کا تھوڑا سا ذوق بیدار ہو جائے کہ ترجمہ بھائی وہ اللہ کا ارادہ ہے جس کو دور کر دے اہل بیت. غلط کیوں کہے بھائی؟ ہمیں جو ترجمہ کرنا ہے وہ ہم کریں گے. ہم ان کے ترجمے کو کیوں غلط کریں؟ بھائی مجبوریاں پہچانا کیجیے. انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اللہ کا ارادہ ہے جس کو دور کر دے اے اہل بیت آپ سے، یہ ان کے عقیدوں کی مجبوریاں ہیں. بھائی ان کے اہل بیت کچھ پہلے سے طے ہیں. ان کے ذہن میں ہے کہ کس کو اہل بیت میں داخل کرنا ہے، کن نامحرموں کو داخل اہل بیت کرنا ہے. ہائے اس لفظ کا مزہ نہ لیا پھر خاندانی شیعوں نے. کچھ لوگوں نے کچھ نامحرموں کو بھی اہل بیت میں گھسیڑنا چاہا. تو اب نہ ارادہ خدا پہ نظر ہے کہ اللہ قادر مطلق کا ارادہ ہے، کتنا اونچا ارادہ ہوگا. نہ اہلیت پہ نظر کی اور کس کے البیت، یہ کوئی بیت ہے کہ جس کے اہل ہیں یہ لوگ، اس بیت کے رہنے والے کو کہتے ہیں اہل. کچھ نہیں. وہ فرقے واریت اپنی بات ثابت کرنا ہے تو 5 تو کامن ہے بھائی اہل بیت جو چادر کے نیچے تھے. اب اپنے اہل بیت تو ان کی نظر تھی کچھ نامحرموں پر، نبی کی بیویوں پر. تو آپ ترجمہ اس کے آیت کے معیار کے لحاظ سے کر ہی نہیں پائیں گے. اگر اللہ کے ارادے کے لیول اسٹیٹس سے ترجمہ کیا تو سب ناراض ثابت ہو جائیں گے. لہذا ترجمہ جو ہے وہ اللہ کا ارادہ اور الفاظ کو دیکھ کے نہیں کیا گیا، اپنے مخصوص اہل بیت کے حالات کا جائزہ لیا کہ جنہیں اہل بیت میں شامل کرنا ہے ان کے حالات، ان کی کمیاں، ان کی کمزوریاں دیکھ کے ترجمہ کیا کہ اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے آپ سے اس کو دور کر دے. تو بھائی ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاس اہل بیت وہ والے ہیں کہ جن میں رجس تھا، کمی تھی، خرابی تھی، نجاست تھی، گناہ تھا، کبھی کفر تھا، کبھی شرک تھا، بعد میں کلمہ پڑھا. تو جب پہلے سے نجاست ہے تو اور کیا ترجمہ کریں گے کہ اللہ کا ارادہ ہے جس کو دور رکھے؟ نہیں، یہی ترجمہ کرنا چاہیے کہ اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے آپ سے اس کو دور کر دے. یہ ان کے عقیدوں کی مجبوری ہے. ہم جو خفا ہو، کوئی اپنے حالات، کوئی اپنے اہل بیت کا انٹرویو دے رہا ہے، کوئی اپنے اہل بیت کی اوقات خود بتا رہا ہے کہ رزق میں تھے تو اللہ نے رزق کو دور کر دیا، اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہم جو ہے بھائی بڑی خاص توجہ، اگر آیت کے معیار سے دیکھو تو محمد اور ان کے پاک بچوں کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں بن سکتا. اور اگر انہی اہل بیت کا معیار دیکھ لو آیت کو الگ کر کے تو ان کا اتنا اونچا معیار نظر آئے گا کہ آیت کے صحیح معنی تبھی نکلیں گے جب ان کو اہل بیت مانو. وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ شخصیتوں میں بڑی خاص توجہ ہے. سمجھ رہا ہوں منہ چلانے منع نہیں ہے، مگر کان کھلا رہے اور اتنا منہ نہ بند رہے کہ اس سے سلوات بھی نہ پڑھ رہے. ایک سلوات پڑھے تو محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے.
ہم فرقہ جو اہل بیت کے شیعہ کہلاتے ہیں، ہمارا اور سارے فرقوں کا ایک امتیازی فرق بتا دے کیا ہے؟ ہم لوگ شخصیتوں میں بحث نہیں کرتے، ہم اصولوں میں بحث کرتے ہیں۔ مگر سارے فرقے آپ غور کیجئے، وہاں شخصیتیں پہلے مانی جاتی ہیں، اصول بعد میں بنائے جاتے ہیں۔ مگر ہم شیعوں کے یہاں ہم شخصیت کو پہلے نہیں مانتے، ہم اصول کو پہلے مانتے ہیں، ہم معیار کو پہلے مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں کسوٹی پہلے ہے، ہمارے یہاں معیار پہلے ہے، میزان پہلے ہے، ترازو پہلے ہے، کرائٹیرین پہلے ہے، اصول پہلے ہے۔ ہمارے یہاں پہلے اصول ہے، بعد میں جو اصولوں پہ مکمل اترے، جو کسوٹی پہ کس کے کھرا نکلے، ہم اسے پرکھنے کے بعد مانتے ہیں۔ مگر وہاں کیا ہے؟ وہاں پہلے مان لیا جاتا ہے، اور ماننے کے بعد جب دل دے دیا تو اس کی حرکتیں دیکھ کے اصول لکھے جاتے ہیں، اس کا کردار دیکھ کے معیار بنایا جاتا ہے، اس کی زندگی دیکھ کے بنایا جاتا ہے اصول۔ ہمارے یہاں اصول پہلے ہے، جو اصول پہ اترے گا وہی شخصیت ریکگنائز ہے۔ ہم بغیر پرکھے تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہے۔ بھئی یہی سبب ہے، ہم پرکھ کے مانتے ہیں، ہم پہلے پرکھتے ہیں پھر مانتے ہیں، وہ پہلے مانتے ہیں پھر دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ بھئی یہی سبب ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے کسی بھی آقا اور مولا اور رہبر کو ہم مان کے کبھی پچھتائے نہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد۔ ہم سب کے مولا، ہم سب کے آقا، سینے سے لگا لے، روزے پہ بلا لے، کعبے پہ بلا لے، حاضری۔ ہم کبھی بھی ہماری پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ہم نے پرکھ کے مان لیا جسے، ہم کبھی پچھتائے نہیں۔ ہم نے جسے دل دے دیا اس کے قدموں پہ گلا کٹا کے بھی ہم بدگمان نہیں ہوئے کبھی۔ کیا سن رہے ہیں؟ میں جو آ رہا ہے بیٹھ جائے گا، آپ سے کیا مطلب؟ آپ مجھے دیکھیے، مجھ سے زیادہ اچھا نہیں لگے گا اس وقت ممبر پہ۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ ہم نے ہمیشہ پرکھ کے مانا ہے، لہذا ہم نے کبھی بھی دل دے کے ہم پچھتائے نہیں دیے۔ ہم نے پہلے ٹھوک بجا کے دیکھ لیا، پرکھ لیا۔ ہم نے اچھے لوگوں کو نہیں مانا ہے، ہم نے ان کو مانا ہے جس میں کوئی برائی نہ ہو۔ ذرا ڈھیلے کریے، کھولیے یہ جملے ہمارے، میں بتا رہا ہوں، میں پرکھے ہوئے جملے ہیں، ایک ایک جملے کے پیچھے ایک ایک تقریر چھپی ہے۔ میں اشاروں میں آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت کچھ پڑھنا ہے مناسب وقت میں۔ ہم نے کبھی بھی اچھے لوگوں کو نہیں مانا ہے، ہم نے ان کو مانا ہے کہ جن میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، کوئی بے حیائی نہ ہو، کہیں سے ان میں کوئی کمی ہو نہ۔ ہم نے پرکھ کے مانا ہے، ہم نے اہلیت کو پرکھ کے مانا ہے۔ تو ہمارا اور سارے فرقوں کا فرق یہی ہے کہ ہم پہلے اصول پر پرکھتے ہیں، کسوٹی پہ ہم بعد میں مانتے ہیں۔ اسی لیے ہم جب پرکھ کے مانتے ہیں تو مان کے کبھی نہ پچھتاتے ہیں نہ بدگمان ہوتے ہیں، اور جو بغیر پرکھے ہوئے مانتے ہیں وہ ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں۔ اسے کہ بغیر پرکھے ہوئے مان لیا نا، اب جب قریب آئے اس کے قریب جان میں قدم رکھا، اس کے اندر نہا خانہ دل میں اس کے وجود میں جھانک کے دیکھا تو ملاؤں کے جھوٹی تبلیغات اور جھوٹ بول بول کے 1400 سال سے ملاؤں نے جو زہر گھولا ہے، جھوٹ بول بول کے بے ہنروں، بے کمالوں، عیب داروں کو جھوٹ بول بول کے محبوب بنا دیا۔ اور اب وہ بیچارہ سیدھا سادہ مسلمان پہلے ملا کے کہنے سے، گھر والوں کے کہنے سے، دھرم کے ٹھیکیداروں کی جھوٹ بولنے سے جب وہ دل دے بیٹھا اور اب ذرا سے اس کی آنکھ کھلی، اس محبوب کو جس کے در پہ لا کے بٹھا دیا تھا، جب اس کے اندر جھانک کے دیکھا، کچھ سنا، کچھ پڑھا، کچھ تحقیق کی، کچھ مطالعہ کیا تو راز کھلنے شروع ہو گئے، سارے راز کھلنے شروع ہو گئے۔ کوئی ہنر نہ نظر آیا، کوئی خوبی نہ نظر آئی، کوئی اچھائی نہ نظر آئی، اور جہاں لے جانا چاہیے تھا جو بے عیب محبوب تھے ان کے قریب جانے نہ دیا، کہا ان کی بزم میں جانا نہیں، وہاں جانا منع ہے، وہاں جاؤ گے تو یہ کر دیں گے، وہ کہہ دیں گے۔ یعنی جو محبوب عقیدی تھے، اللہ کے خاصان خدا بے عیب بندے، وہ طاہر و مطہر بندے کہ جو محبوب خدا تھے ان کے قریب جانے نہ دیا۔ اور یہ بیچارہ یہاں پر پشتینی مسلمان اب جب اس نے تحقیق کی تو آنکھیں کھلی، مطالعہ کیا، کچھ آنکھیں کھلی، عقل کھلی، تو جہاں بٹھایا گیا تھا ان میں کوئی چاہنے کے لائق ادا ہی نہیں تھی، اور جہاں نہیں جانے دیا گیا دل ادھر کھچا جا رہا ہے۔ اب یہ بیچارہ کشمکش حیات میں مبتلا ہے کہ جسم یہاں ہے، دل ادھر کھچ رہا ہے،
کرے مسلمان؟ بھائی محبوب تو وہ لگ رہے ہیں، ادھر چلے گئے تو پھر الزام لگے گا، اگر ادھر چلے گئے تو آبا اور اجداد کے دین کا کیا ہوگا، ہمارے باپ دادا کے دھرم کا کیا ہوگا؟ اگر ہم نے کھل کے اعلان کر دیا کہ آج سے ہمیں حق مل گیا ہے تو اس کو اپنے باپ دادا کے دھرم کی فکر ہے کہ سماج میں نکو بن جائیں گے، پھر ابا اور دادا کا کیا ہوگا؟ سب تو ادھر ہی تھے۔ لہذا حق کو پہچان کے بھی بیچارہ جسم یہاں ہے، ذوق ادھر ہے، عقل ادھر ہے، دل ادھر ہے، جذبات ادھر ہے، حق ادھر پہچان رہا ہے۔ اب کیا کرے؟ باپ دادا کے دین کو بھی بچانا ہے اور ادھر دل جھک رہا ہے، وہ تو لاچار ہے، کیا کرے؟ لہذا اب بیلنسنگ شروع ہوئی، اب توازن شروع ہوا۔ اب یہ ہوا کہ بیلنس کیا جائے، یعنی یہ کہ ادھر بھی بیٹھے رہے اور ادھر بھی مانتے رہے۔ جہاں یہ بیلنسنگ آئی، دل میں منافقت آئی، یعنی جب دونوں طرف بیلنس کرنا چاہا تو نتیجہ یہ ہوا کہ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ، جس کی میراث چوری کی گئی وہ بھی رضی اللہ عنہ، جس نے لوٹ لیا وہ بھی رضی اللہ۔ بھائی صلوات محمد محمد آل محمد۔ اسی لیے ہم نے بغیر اہلیت کو پرکھے کبھی کسی کو نہیں مانا۔ یہ شیعان علی کا ترہ امتیاز اور ہماری تاریخ میں پہچان ہے کہ ہم نے بغیر پرکھے ہوئے کسی کو نہیں مانا۔ ارے ہم اللہ کے بندوں میں بغیر پرکھے کسی کو کیا مانیں گے، جبکہ ہمارے امام نے کہا ہے کہ بغیر پرکھے ہوئے اللہ کو اللہ بھی نہیں مانا۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو جلدی جلدی بات، آپ کا وقت بچانا چاہ رہا ہوں۔ یہ کس کی آواز ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے بغیر پرکھے ہمیں بھی نہ ماننا۔ ہماری اہلیت کو پرکھ لو۔ اگر میری عقل کو ہم نے اتنی توانائی دی ہے، اتنی صلاحیت میں نے دی ہے، تیرے فانوس ذہن میں چراغ عقل کو روشن کر کے ہم نے تجھے خیر و شر کی تمیز دی، خوب و بد کی تمیز دی، اچھائی برائی میں امتیاز دیا۔ ہم نے تیرے نفس ملہمہ کی قسم کھائی، وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ ہم نے تجھے جمادات نہیں بنایا، پتھر اسٹون نہیں بنایا، نباتات و گھاس پھوس پلانٹ نہیں بنایا۔ ہم نے اے انسان تجھے حیوان و درندوں چوپایا نہیں بنایا۔ ہم نے تجھے انسان اشرف المخلوقات بنا کر اپنا تاج نیابت، اپنا تاج کرامت، اپنا تاج شرافت، اپنا تاج خلافت تیرے زیب سر کر کے تجھے صدر نشین مسند عالم امکان بنا دیا۔ اے انسان ہم نے تجھے بہت اونچا بنایا ہے، ساری کائنات تجھ سے نیچی ہے، ہر چیز تجھ سے نیچی ہے، سب تیرے لیے بنایا ہے، تیرے طفیل میں بنایا ہے۔ تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو کچھ نہ پیدا کرتا کہ زمین کا فرش زمردی تیرے لیے ہے، یہ عرش کا کہکشانی شامیانہ تیرے لیے تانا ہے، یہ قندیل شمس و قمر تیرے لیے بنائی ہے، یہ ستاروں کی راہ گزر تیرے لیے بنائی ہے، یہ دریا کی امواج اور موجوں میں طغیانی تیرے لیے بنائی ہے، یہ ساحل سے سر پٹکتی ہوئی موجیں پسے پردہ زنگاری چھپے ہوئے معشوق کا جو خراج بندگی پیش کر رہی ہے، یہ حقیقت میں تیرے لیے بنائی ہے۔ یہ دوش ہوا پر سفر کرتی ہوئی شمیم گل جو تیرے مشام جاں کو معطر اور خوشبودار کر رہی ہے، یہ تیرے لیے ہم نے بنائی ہے۔ یہ پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری جو تیرے ذوق موسیقیت اور نغمگی کو تسکین دے رہی ہے، یہ میں نے تیرے لیے بنائی ہے۔ یہ میں نے گلشن رنگ و بو تیرے لیے بنایا، یہ گلوں پہ نکھار تیرے لیے لایا، یہ گلاب کی پنکھڑیوں کے کٹورے جو شبنم بھر دیتی ہے، ان کٹوروں کو یہ میں نے تیرے لیے بنائی ہے۔ یہ مرغان خوش الہان کی نغمہ سرائیاں یہ تیرے لیے بنائی ہے۔ یہ مرغزار سے آتی ہوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں یہ میں نے تیرے لیے بنائی ہے۔ یعنی زمین اور آسمان میں جو ہے سب تیرے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمینوں میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے بنایا۔ وسخر لکم الشمس والقمر، تبدیل الشمس والقمر تمہارے اختیار میں دی ہے، میری کائنات کو استعمال کرو۔ یہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی کائنات کو پیدا کرنے میں، اے انسان تیرے لیے بنائی ہے۔ یہ کائنات میں نے اپنے لیے نہیں بنائی ہے۔ اے انسان اپنے اسٹیٹس کو دیکھ کتنا بلند ہے تو کہ یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ ہمارے پاس ساری کائنات تجھ سے نیچے ہے، تجھے ہم نے کائنات سے اوپر بنایا ہے۔
فقط میرا خالق مجھ سے اوپر ہے، مگر مجھ کو بھی بغیر پرکھے نہ مان کہ آیات آفاق و انفس ہم نے بکھیر دی ہے، کائنات کو اپنی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کی آماجگاہ بنا دیا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم اپنی وجود کی نشانیاں ان منکروں کو جو ابھی میرا انکار کر رہے ہیں، ان کو ہم اپنے سائنس دکھائیں گے، اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اپنی آیتیں دکھائیں گے۔ افقوں میں، کائنات میں اور خود ان کی جانوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ یہ ذرا سا سر کو جھکا کے اپنے یہاں خانے دل میں جھانک کے تو دیکھیں کہ اپنے ہی وجود پہ انسان غور کر لے تو اس کو یقین ہو جائے کہ کوئی نہ کوئی خالق علیم و مدبر ہے کہ جس نے اتنی اچھی تصویر حسن ہماری بنا دی ہے۔ پھر اگر ذرا سا نظریں اٹھا کے کائنات میں دیکھو، وقت طلوع و غروب آفتاب کو دیکھو، مہتاب کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، دشت کو دیکھو، صحرا کو دیکھو، گلشن کو دیکھو، چڑیوں کو دیکھو، وحوش کو دیکھو، طیور کو دیکھو، تو خود بخود تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہے حکیم و علیم و مدبر کے جس نے جو گلشن کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ مگر فرق کے مانو بذا ابھی ہمارے قریب نہ آؤ، اللہ بھی کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے دین میں، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی کھینچا تانی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے مجھے بھی ماننے میں نے عقل دی ہے، میں نے جو یہ عقل و سمجھ دی ہے، پرکھنے کی صلاحیت دی ہے، اگر جبر کے ذریعے اپنے کو منواؤں تو تیری بھی توہین ہے، میری بھی توہین ہے۔ پتہ نہیں ذہن کہاں ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اتنی عقل و اتنی سمجھ دینے، پرکھنے کی صلاحیت دینے کے بعد اگر میں اپنے کو تجھ سے زبردستی منواؤں، اختیار ہی نہ دوں، بس مان لو، تو یہ تیری عقل کی توہین ہے۔ ہم نے دی ہی کیوں سمجھنے کے لیے عقل، یہ تیری عقل کی توہین اور میری بھی توہین ہے۔ میں باکمال کیسا اگر زبردستی منواؤں؟ کبھی بھی کوئی باکمال اپنے کو ماننے میں کسی سے جبر اور زبردستی نہیں کرتا۔ یہ بے ہنر ہوتے ہیں، یہ بے کمال ہوتے ہیں، یہ عیبدار ہوتے ہیں جو پرکھنے کا موقع نہیں دینا چاہتے، ورنہ ان کے پول کھلیں گے۔ یہ بے کمال ہوتے ہیں، یہ جاہل ہوتے ہیں، یہ عاجز ہوتے ہیں، یہ دنیا کے سیاست مدار ہیں جو پرکھنے کا موقع نہیں دیتے۔ اگر پرکھے جائیں گے تو عیب ہی عیب نظر آئے گا، چنانچہ کہتے ہیں کہ بس مان لو۔ یہ دنیا کے بے ہنر ہے، کہتے ہیں بیعت کر لو، مان لو، ووٹ دے دو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کے بادشاہوں، ڈکٹیٹروں کی طرح نہیں ہوں۔ یہ بے ہنر، عیبدار، بے کمال، نکمے، جاہل، یہ کہتے ہیں، یہ عقلوں کو زنجیریں پہناتے ہیں، یہ فکروں کو قید کرتے ہیں، یہ جبر اور لالچ کے ذریعے منواتے ہیں۔ میں باکمال ہوں، نہ میں جبر کے ذریعے منواتا ہوں، نہ خوف کے ذریعے منواتا ہوں، نہ لالچ دے کے منواتا ہوں۔ یہ جمہوریت نہیں ہے میری دنیا، یہ کائنات میری ڈیموکریسی نہیں ہے۔ میں کسی کا الیکٹڈ خدا نہیں ہوں، الیکشن کر کے مجھے کسی نے خدا نہیں بنایا ہے۔ میں کیا سن رہے ہیں؟ ذرا آگے کی تاریخ پہ ذہن رکھیے، میں کوئی الیکٹڈ خدا نہیں ہوں، تم نے مجھے خدا نہیں بنایا ہے۔ میں چوزن نہیں ہوں تمہارا، میں تمہارا الیکٹڈ نہیں ہوں، تم نے چناؤ نہیں کروایا ہے، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، تم تھے ہی نہیں، میں تھا۔ میں ڈکٹیٹر ہوں کائنات کا، میں صاحب اختیار، صاحب قدرت، ڈکٹیٹر ہوں، ساری کائنات میری۔ میں کائنات کا خالق بھی ہوں اور مالک بھی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری رائے کی۔ یہ دنیا کی جمہوریت ہے، یہ اتنا بودا نظام ہے، یہ الیکشن و جمہوریت، یہاں ہر بے ہنر بن جاتا ہے حاکم، ہر جاہل بن جاتا ہے پڑھے لکھوں کا حاکم، ہر چور اچکا کرمنل مرڈرر بن جاتا ہے تمہارا ٹھیکیدار، اور اس میں بھی تمہاری ہی جہالت ہے۔ ایسے کو تم نے چنا ہی کیوں کہ اب پچھتا رہے ہو؟ ایسے کو چنا ہی کیوں جو کوئی کام ہی
نہیں پہنچے؟ چننے سے پہلے تو چائے بناتا تھا، چننے کے بعد تو چائے بھی نہیں دے رہا ہے بھائی. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا لگا ہے دلی نعرہ علی مولا علی مولا کبھی بولی پلک بولا علی مولا علی مولا بیٹھ کر بولا علی مولا علی نعرہ حیدری. میں کو جمہوریت کا بنایا ہوا خدا نہیں ہوں. میں چاہ رہا ہوں جس منزل فکر پر آپ ابھی آ چکے تھے اس سے کم نیچے تو نہ جائیں. ویسے امید تو یہ ہے کہ اوپر جائیں. ذمہ داری میری ہے، تیار آپ رہے کہ میری ڈکٹیٹری ہے کائنات، یہ جمہوریت نہیں ہے. ادھر توجہ، جمہوریت وہ بودا نظام ہے. دیکھ لیجیے، آپ ادھر دیکھ لیجیے. آپ لوگ دیکھتے ہیں ادھر کوئی آتا ہے، سب ادھر دیکھتے ہیں. میرا جملہ اب آئندہ سے جو صاحب آئے وہ پیچھے جا کے بیٹھے، اس لیے کہ یہاں سارا مجمع جو ہے ڈسٹرب ہو رہا ہے. صلوات پڑھے پر محمد. ایک اور صلوات پڑھے پر محمد. تاکہ مجھے روانی کے ساتھ بولنے دیجیے. زیادہ سی باتیں ایک مجلس میں اشرا تو نہیں پڑھ دوں گا نا. کم سے کم چاہ رہا ہوں 2-4 مجلسوں کا میٹر ایک مجلس میں جلدی بیان کر دوں تو آپ ساتھ ساتھ اڑیے. میں اڑانے پہ تیار ہوں، اڑیں گے آپ. لیکن بس یہ ہے کہ آپ ادھر ارے بچہ آ رہا ہے آپ سے مطلب بیٹھ جائے گا. میری بات قیمتی ہے، اس کا آنا قیمتی ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اللہ کے بغیر پڑھے ہوئے مجھے بھی زمانوں لائق رہا الدین. کوئی جب نہیں، کوئی زبردستی نہیں. میں ڈکٹیٹر ہوں، میں جمہوریت نہیں. تمہیں ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جمہوریت کا نالائق اور بودا نظام ہے کہ جہاں انسان گینے تو جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے. جیسے چاہے یہ جملے آپ لے لیں. جمہوریت وہ کھوکھلا نظام ہے جہاں ووٹ انسان یہ نہیں دیکھ رہے کون ہے، جسے معلوم بھی نہیں کہ چناؤ نشان کیا ہے، جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ کہاں دباؤ گے تو کہاں کیا نکلے گا، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہاں بٹن دباؤ گے تو وہاں کرنٹ لگے گا. بھول جاتے ہیں بہت جلدی. سال بھر کی باتیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد. یہ جمہوریت نظام نہیں ہے کہ یہاں تمہارے یہاں آدمی گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے. یہ میرا نظام عدل ہے. ہم بے ہنروں کو وہاں سے ہی ڈالتے ہیں. ہمارے نزدیک اہمیت جب ہے جب آدمی میں اہلیت ہو، علم ہو، معیار ہو، تقویٰ ہو، اچھا انسان ہو، باکردار ہو. ہمارے یہاں شخصیت کا وزن دیکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں جمہوریت کا وزن نہیں دیکھا جاتا. ہمارے یہاں ایک اور اگر اہل ہو تو ساری دنیا اگر اس کے خلاف اجماع بھی کر لے تو میری نظر میں یہ وزنی ہے، ساری دنیا ہلکی ہے. ہمارے یہاں شخصیت کا وزن دیکھا جاتا ہے. یہی سبب ہے کہ پیغمبر اکرم نے کہا یا عمار یا ابا ذر لو سلک الناس وادیا وسلک علی وادیا آخر فاسلک وادیا سلک علی. اے عمار، اے ابو ذر، اگر تم دیکھنا میرے بات کہ ساری دنیا کے انسان ایک ساتھ ایک وادی کی طرف جا رہے ہو اور علی ان کے مقابل، ان کے مخالف دوسری وادی کی طرف اکیلے جا رہے ہو تو تم لوگ ادھر جانا جدھر علی جا رہے ہو. محمد و آل محمد. یہ اللہ کی کائنات ہے، یہاں بے ہنروں کا کام نہیں ہے. یہاں اہلیت ہو تو ایک ہی بھاری ہے. شخصیت وزنی ہو تو ہلکا سا پھر بھی بظاہر وزنی ہوتا ہے. شخصیت کو وزن ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے اپنی شخصیت کو وزنی بناؤ. ہلکے ہلکے لاکھوں لوگ جمع ہو جاؤ تو میری نظر میں زیرو. اور وزنی ایک شخصیت ہو، اگر
وزنی ہو تو ایک ضربت بھی وزنی. ہائے ہائے ہائے. اس علی کے کوئی وزن کیا بتائے گا کہ جس کی ضربت کا وزن اتنا ہو کہ پیغمبر کہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. خندق کے دن اپنے خود کے سر پر علی کی ایک ضربت افضل ہے، اونچی ہے، بھاری ہے، وزنی ہے. اوپر اور نیچے کی تمام مخلوقات کی صبح قیامت تک کی عبادت سے. یعنی میزان عدالت کے ترازو پر، میزان عدالت کے ایک پلے پر عبادت ثقلین ہے صبح قیامت تک. اوپر نیچے کی تمام مخلوقات کی بندگی ایک پلے پر، اور علی کی ضربت ایک پلے پر. ضربت علی کا وزن زیادہ ہے، عبادت ثقلین کا وزن کم ہے. جس عبادت ثقلین میں انبیاء کے سجدے بھی ہیں. شخصیت وزنی ہے تو ایک عمل اتنا وزنی ہے کہ عبادت ثقلین ہلکی ہے. شخصیت میں وزن ہو تو عمل میں وزن ہوتا ہے. ہزاروں ایک طرف، علی ایک طرف. ایک ہاتھ علی کا اوپر سے نیچے آ جائے تو عبادت ثقلین سے افضل. ایک ضربت یعنی تلوار کے ساتھ ایک ہاتھ اوپر سے نیچے آ جائے تو عبادت ثقلین ہلکی ہے، ضربت علی بھاری ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں کس کو ہم نے فرق کے مانا ہے. ارے بھائی جس کا وزن ضربت اتنا ہو اس علی کے سجدوں کا وزن کتنا ہوگا؟ جو ہے کہ نہیں ہے؟ یہی سبب ہے کہ وزن ضربت تو الفاظ میں بیان کیا جا سکا، مگر وزن سجدہ علی الفاظ سنبھال نہیں سکتے تھے. علی کے سجدوں کا وزن بس مختصر یہ سمجھ لے کہ علی یہ کتنے بلند شخصیتیں ہیں، ان کے سجدے کیسے ہیں. کم سے کم وزن اہل بیت یہ ہے، کم سے کم اہل بیت علی اور علی کے بچوں محمد، علی، زہرا، حسن، حسین اور اہل بیت، ان کا کم سے کم معیار یہ ہے، کم سے کم معیار یہ ہے کہ اگر یہ سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا. صحیح ہے بات کہ نہیں ہے؟ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے ماشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد. پہنچ رہی ہے میری بات؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بغیر اہلیت کے پرکھے مجھے بھی نہ مانو. کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری پرکھ لو، سمجھ لو، حلق سے اترے تو مان لو. لا اکراہ فی الدین. دین کا میرے مزاج یہ ہے، اسلام کا لوگو یہ ہے، اسلام کا مونوگرام یہ ہے، اسلام کا چیلنج یہ ہے کہ بغیر پرکھے ہوئے یہاں قبول ہی نہیں ہے. کوئی جبر نہیں ہے، رہنے دیجئے، پرکھ کے آئیے. اللہ کہہ رہا ہے بغیر پرکھے ہوئے میرے دین میں نہ آؤ. اس لیے کہ اللہ کو اپنے علم سے معلوم تھا کہ مستقبل قریب و بعید میں میرے کاروان دین میں کچھ ایسے نامحرم گھس بیٹھیے. ابھی میرے بعد فوراً بعد سے لے کر صبح قیامت تک اللہ کو معلوم تھا میرے رسول کے بعد سے صبح قیامت تک میرے کاروان دین میں کچھ ایسے نامحرم گھس بیٹھیے بغیر پرکھے ہوئے مستقبل سازی اور سیاست بازی میں جلدی کلمہ پڑھ کے میرے دین میں کچھ نامحرم گھسیں گے جن کے حلق سے دین نہیں اترے گا. وہ فیوچر سیکیورڈ کرنے میں میرے دین میں یہ نااہل نامحرم آئیں گے جن کی ہر ادا اسلامی ہوگی مگر اندر سے مسلم نہیں
ہندی بھی بولنے لگے ہیں لوگ ہمیں مسلمانوں میں، تو ماشاءاللہ معیار باقی رکھیے تو اردو زندہ رہے، اردو زندہ رہے تو کربلا اور عزاداری اور اسلام کی تبلیغ، اس سے اچھی کوئی زبان فی الحال اب ہماری تو مادری زبان ہے. اب عربی بولے تو آپ سمجھیں گے، فارسی بولے تو سمجھیں گے، انگریزی بولے تو دو چار لوگ ہو سکتا ہے سمجھیں، اور نہ سمجھ کے بھی تعریف کریں گے تاکہ مجمع سمجھے کہ بڑی انگریزی آتی ہے ہی نہیں. اردو آپ کا شرف ہے بھائی، اردو آنی چاہیے کم سے کم. جس کی مادری زبان کمزور ہو جاتی ہے اس کا دین بھی کمزور ہونے لگتا ہے. بڑی نفسیاتی بات ہے، اگر سمجھ میں آئی ہو تو صلوات. دین کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی کھینچا تانی نہیں ہے. بغیر پرکھے ہوئے مجھے بھی نہ مان. میں جبر کے ذریعے کسی سے اپنے کو نہیں منواؤں گا. یہ میرے معیار کے خلاف ہے. جاؤ دنیا کی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، آخر میں تمہارے ذوق اور عقل کے سفر کی انتہا میرے ہی در میں ہوگی. جب صحرا نوردی کر کے خاک چھان کے عمر عزیز کو گنوا کے برباد کر کے آخری وقت میں تمہیں میرے ہی در پہ آنا ہے. اب ہم تمہیں سمجھائے دے رہے ہیں کہ یہ اپنی 4 دن کی عمر عزیز، یہ حیات مستعار، یہ 4 دن کی زندگی جو ادھار لے کے آتے ہو اور 2 دن آرزو میں اور 2 دن انتظار میں کٹ جاتے ہیں. عمر دراز، لمبی عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. تو اللہ جب ہو کے دے رہا ہے کہ ہمیں نے زندگی دی ہے، تم کو قدر نہیں ہے، ہمیں قدر ہے. ہمیں معلوم ہے کتنی چھوٹی سی زندگی ہے جسے بڑی لمبی سمجھ رہے ہو. ہم تمہیں اشارے کر رہے ہیں، تمہاری عقل و تمہاری فطرت کی کچھ آوازیں ہیں، تقاضے ہیں، ہم اس کی تائید کر رہے ہیں. اگر صحیح سوچ رہی ہے تو ہم فوراً سپورٹ کرتے ہیں کہ صحیح سوچ رہا ہے. ہم نے تیرے خمیر میں رکھا ہے کہ تو بغیر پرکھے نہ مان. ہم نے تیری عقل میں بغاوت کی صلاحیت دی ہے، ہم نے روایت سے بغاوت کی صلاحیت تیرے عقل میں دی ہے کہ تو بغیر پرکھے ہوئے کسی کو ماننا نہیں چاہتا. تیری عقل کہتی ہے جب تک کہ ہم سے اونچا نہ ہو، ہنرمند نہ ہو، باکمال نہ ہو. تیری عقل خود گواہی نہیں دیتی. یہ سر تو تیرا جھک سکتا ہے لالچ میں، یہ گردن تو تیری جھک سکتی ہے شمشیر کے خوف میں، مگر دل کی بستی کے قانون اور ہے. یہ دل جو ہے یہ بغیر اہلیت کے پرکھے نہیں جھکتا ہے. یہ دل جب تک کہ مل نہ جائے ایسا باکمال، یہ دل خود بخود جھکتا ہے. محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. بھائی سر تو جھک سکتا ہے خوف خزانہ، خوف شمشیر میں، طمع خزانہ میں، مگر یہ دل جو ہے جب تک کہ ہنر نہ ہو، کمال نہ ہو، بے عیب نہ ہو، اچھا نہ ہو، اونچا نہ ہو، اہل نہ ہو، یہ نہیں جھکتا ہے. اسی فطرت کی آواز سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، سوچ لو، سمجھ لو، پرکھ لو، کوئی جلدی نہیں ہے. اس لیے کہ تم نے دیکھا کہ میرے دین میں کچھ ایسے بغیر پرکھے ہوئے آئے، کچھ نامحرم گھس بیٹھیے، بغیر پرکھے جلدی جلدی آئے تھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پرکھ کے نہیں آئے تھے، جلدی سے گھس گئے تھے. تو جب ہم نے انہی جلد باز مسلمانوں کا میدان میں امتحان لیا، جب ہم نے میدانوں میں امتحان لیا، تو جتنی جلدی آئے تھے اتنی ہی جلدی بھاگ بھی گئے. محمد یہ وہ صلوات نہیں ہے تم ایک ساتھ مل کے پڑھتے ہیں، سب لوگ بلند آواز سے اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے. میں دیکھیں بات کیا عقائد کی منزل ہے، کون نبی ہے، کون رسول ہے، کون امام ہے، کون خلیفہ ہے، ہمیں چھوڑو، پہلے ہمارے پاس
बताओ, हमें भी बगैर परखे हुए न मानो। ला इकराहा फिद्दीन, मुझे पसंद नहीं है कि हमें बगैर परखे हुए माना जाए। ये भी कोई बेजार है कि बगैर परखे मान लिया। अगर तुमने मुझे अल्लाह बगैर परखे हुए मान लिया, यानी मेरी अहलियत को नहीं परखा कि मैं अल्लाह होने के लायक हूँ कि नहीं हूँ, तो अगर बगैर परखे मुझे मान लिया, तो अगर कोई बुतों को मान रहा है, उनके सजदे कर रहा है, तो तुम उसको किस मंजिल पे टोकोगे? तुम कहोगे, तुमसे वो पूछेगा, तुम उससे पूछोगे क्यों माना बगैर परखे? तो कहेगा तुमने तो बगैर परखे माना। तो जब बगैर परखे माना तो अल्लाह को मानो, चाहे बुत को मानो। और तो कहना मैं क्या कह रहा हूँ, अरे तारीख में खाली पत्थरों के बुतों की पूजा नहीं हुई है, सांस लेते हुए बुतों की भी पूजा हुई है। क्या सुन रहे हैं? इसीलिए अल्लाह कह रहा है कि बाद के लोगों को छोड़ो, सब मेरे बंदे हैं भाई, सब मेरे सर्वेंट हैं, मैंने पैदा किया है। कहाँ उलझे पड़े हो आपस में? यहाँ आओ, हमारे पास आओ। हमको भी बगैर परखे न मानो, हमको मानने में मेयार इतना ऊंचा कर दो कि बाद में कोई भी तुम्हारा जैसा इंसान बेहुनर बेकमाल जबरदस्ती न कहे कि बगैर परखे मेरी बयात कर, ताकि तुम कह दो बगैर परखे तो हमने अल्लाह को नहीं माना। और फरमा मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह कह रहा है बगैर मेरी अहलियत के परखे मुझे भी न मानो। किस बंदे की औकात है जो कहे हमने अल्लाह को परखा? आज से लेकर कल तक, 3 स्टार सहाबा से लेकर आज तक, किसकी ये मंजिल है कि जो कहे कि हमने डायरेक्ट अल्लाह को परखा और माना? भाई सुन रहे हैं कि नहीं? किसी की औकात है कि अल्लाह को डायरेक्ट परखे? वो फकत आंखों से पर्दा नहीं करता, अक्लों से पर्दा करने वाला महजूब, अक्लों से पर्दा करने वाला पर्दादार, जो हमारी अक्लों से पर्दा करता है, कैसे उसे परखा जाए और उसकी अहलियत को परख के माना जाए? अजब मंजिल है। सारी कायनात के इस गुंबदे बेदर में खुदा एक बेनियाज की आवाज़ें बेनियाज गूंज रही है कि बगैर मेरी अहलियत को परखे मुझे मत मानो। और अगर डायरेक्ट नहीं परख सकते तो उन मेरे महरमाने खलवत से कि जो मेरे बराह रास्त राजदार और मेरे कदरदान और मेरे आरिफ मुझे पहचानने वाले हैं, जो डायरेक्ट मुझे जानते हैं, उनसे पूछ लो कि मैं कैसा हूँ। भाई यही सबब है कि कायनात के किसी हम और आप हमाशुमा की औकात नहीं कि अल्लाह की अहलियत को परख के माने। तो फिर अब कोई ऐसा रहबरे कायनात होना चाहिए, कारवाने इंसानियत का कोई ऐसा तो इमाम और लीडर होना चाहिए जो ये जिम्मेदारी लेके मैंने परख के माना है, अहलियत को परखा है। भाई अल्लाह तो सबसे एक्सपेक्ट कर रहा है, तवक्को है, डिमांड है कि बगैर परखे मेरी अहलियत के मुझे भी न मानना। किसी की आवाज उस लहजे में बुलंद न हुई, फकत एक आवाज गूंजी मेहराबे मस्जिद कूफा से। वो आवाज थी आजादों के इमाम, इमामुल अहरार, आजाद बंदों के इमाम, गुलामों के नहीं, आजाद बंदों के इमाम। वो अली इब्न अबी तालिब की वो आवाज थी। वो अली ने अपने लहजाए तमकनत में उसी बेनियाजी से कि जिस बेनियाजी से अल्लाह ने कहा कि बगैर अहलियत के परखे मुझे भी न मान, अली ने आवाज दी मशीयत की आंखों में आंखें डालकर कि मां अबद्दो का खौफम मिन नारे वला शौकन इला जन्नत बल वजदो का अहलन लिल इबादत फअबद्दो। ऐ मेरे रब बेनियाज, न तेरे जहन्नम के खौफ में इबादत की, न तेरे जन्नत के शौक में इबादत की। सलावत मोहम्मद वाले ऐ मेरे रब बेनियाज, अबद्दो का खौफम मिन नारे वला शौकन इला जन्नत, न तेरे जहन्नम के खौफ में तेरी बंदगी की, न तेरे जन्नत के शौक में तेरी इबादत की। बल वजब्तो का अहलन लिल इबादा, बल्कि मैंने तुझे परखा है और पाया। क्या पाया? अहल पाया है, इबादत का तू अहल है।
تجھے تیری اہلیت کو پرکھنے کے بعد یہ جبین علی تیرے آستہ پہ تذلل کے ساتھ جھکی ہے تیرے سجدے میں، یہ علی کی جرأت بندگی ہے کہ علی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے تجھے پرکھ کے مانا کس انسان کی اوقات ہے جو اللہ کی اہلیت کو پرکھنے کا دعویٰ کرے؟ ہم انہیں رہبر نہیں بناتے جن کو خود اپنی بندگی میں شک ہو، جو اپنے کو نہ پرکھ پائے۔ ہم نے اسے امام مانا ہے جو اللہ کی اہلیت کو پرکھنے کے بعد اللہ کو مانے۔ ہم نے اسے امام مانا ہے کہ جو اللہ کی اہلیت کو پرکھ سکتا ہو۔ اور علی نے کہا نہیں پانا ہے تجھے بغیر پرکھے، نہ جنت کا کہ شوق، نہ جہنم کا خوف، بل وجدتک اہلا، میں میرے رب بے نیاز و بے عیب، اے مستحق الوہیت، اے وہ کہ جس کا زندگی بھر شکرانہ ادا کیا جائے تو زندگی کم ہو جائے مگر اپنا شکر ادا نہ ہو۔ اے میرے رب بے نیاز، میں نے تجھے پرکھ کے مانا ہے، تجھے اہم پایا ہے، تب تیری عبادت کی ہے، بغیر پرکھے تجھے نہیں مانا۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ علی کا۔ اب ایک جملہ سنبھال لے اگر میرا یہ خاندانی مجلس سے سننے والا مجمع، اے وہ حاسدان علی، اے وہ منافقوں جن کے حلق سے فضائل علی نہیں اترتے، جو علی کو مانتے تو ہو مگر انہیں معیار سے گرا کے مانتے ہو۔ تمہارے عقیدوں کی مجبوری ہے کہ کسی نہ کسی نمبر پہ علی کو مان لیا جائے، یہ عقیدوں کی مجبوری ہے۔ پہلا نہیں تو چوتھا، وہ سب چھوڑو، پرکھ لیتے تو پہلے چوتھے کا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، محمد کے بعد کوئی نظر ہی نہ آتا اگر اہلیت پہ نظر ہوتی۔ اے بے ہنرو، اے بے کمالو، اے حاسدان علی، جھوٹی روایتیں کر کے کہتے ہو کہ بعد رسول اللہ علی نے کسی کی بیعت کر لی تھی، میں جملہ سنبھال لے، جھوٹی روایتیں کرتے ہو علی کے دامن جلالت کردار پر عیوب کی، کمیوں کے بدنما دھبے ابھارنے کی لا حاصل کوشش کرنے والے دوست نما دشمنوں، گندم نما جو فروشوں، اظہار دوستی میں باریک دشمنی کرنے والوں کہتے ہو کہ بعد رسول اللہ علیہ نے فلا فلا کے آگے علی جھک گئے تھے، اپنا رہبر امام مان لیا تھا۔ اما تم عجیب، تمہیں یہ علی کا جملہ تمہیں معلوم ہے، تم سمجھے بھی ہو کہ علی کون انسان ہے؟ علی وہ بلند انسان ہے کہ جو بغیر اہلیت کے پرکھے اللہ کو اللہ نہیں مانتا۔ کیا وہ بغیر اہلیت کے پرکھے ارے کسی عرب کے ایرے غیرے ہما شما کو اپنا امام مانے گا؟ محمد والے محمد گاڑی کا ٹینشن ہوتی ہے، سلوات پڑھیں سب لوگ مل کے۔ ایک اور سلوات سے روازے پر محمد والے محمد۔ ایک اور سلوات، دیکھیے وقت کا احساس ہی نہیں، اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں۔ تو علی وہ بندہ ہے کہ جو اہلیت کو پرکھے بغیر نہیں مانتا، اللہ کو اللہ بغیر ہے۔ علی کا جملہ ہے بھائی، جرید عالم کے حق میں چلی میں یہ الفاظ علی لکھے ہوئے ہیں کہ نہ تیرے جہنم کا خوف، نہ تیری جنت کا شوق، بلکہ تجھے میں نے پرکھا ہے، تجھے اہل پایا ہے تو میں تیرے آگے جھکا ہوں۔ تو جب ہم ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پرکھ سکتے تو علی کے در پہ آنا ہوگا۔ توجہ ہے، علی سے پوچھیں گے کہ علی آپ نے اللہ کو پرکھا ہے تو کیسا پایا ہے؟ تو علی ہی بتائیں گے۔ جاؤ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ توحید پڑھو، جیسا اللہ توحید کا تعارف علی نے کرایا ہے، قرآن کے بعد ویسا تعارف یا محمد بتائیں اللہ کیا ہے، یا علی بتائیں اللہ کیا ہے، یا فاطمہ بتائیں اللہ کیا ہے، یا حسن بتائیں اللہ کیا ہے، یا حسین بتائیں اللہ کیا ہے۔ ان کے علاوہ، اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کیا ہے۔
نہیں پہنچے، نہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ بتائے کہ یہ کیا ہے، یہ بتائے کہ اللہ کیسا ہے، اور کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ سے پوچھو، اہل بیت کہتے ہیں بتائے گا، بتا تو رہا ہے آیت تطہیر میں کہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ اہل بیت سے پوچھو اللہ کیا ہے، جو پڑھو ان کے جملے، پڑھو ان کے خطبے، اس سے اونچی توحید کسی نے دی ہو تو بتاؤ۔ اب ایک سوال ہے کہ بغیر پرکھے علی اتنا اونچا بندہ ہے جو اللہ کی اہلیت کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو اللہ کی اہلیت کو پرکھے تم اسے کیا پرکھو گے؟ جو اہلیت اللہ کی الوہیت کا معیار بتائے وہ کتنے بلند معیار کا ہوگا۔ بس عزیزو، دائرہ آیت تطہیر پہ اس طرح سے جو مطالب بہت سے ہوتے ہیں، میں اس طرح پڑھتا بھی نہیں، میں تو اس کے ذہن میں جو اشارے اس کے اندر جو گھسی ہوئی ہیں باتیں، جو اندر اس کے بطون اور اس کی تہوں میں ہے، وہ معارف ہم عقل کے ناخن سے قریب کے اوپر لاتے ہیں۔ یہ سب آیت تطہیری پہ چل رہا تھا، اہل البیت کی بات ہے، تو بغیر اہلیت کے پرکھے اللہ کو الکاظ اللہ بھی نہیں مانا۔ ہم نے بغیر اہلیت کے پرکھے ہمیں رسول اللہ کو رسول اللہ بھی نہیں مانا۔ اب اگر رسول اللہ کو پرکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر علی سے اہل بیت سے پوچھو کہ کیسے ہے رسول اللہ۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے لیے تو رسول اللہ کے رسول ہونے کے لیے بس یہی بہت کافی ہے کہ علی نے اپنا رسول مان لیا محمد۔ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے؟ بھائی علی کے جیسے انسان نے محمد کو اپنا، اللہ کو محمد نے مانا، اللہ علی نے مانا، ہمارے اطمینان کے لیے بہت کافی ہے کہ محمد و علی کے جیسے۔ اب یہ کون بندے ہیں؟ کائنات اللہ کی ہے، استعمال کریں گے، سورج اللہ کا ہے پلٹائیں گے، چاند اللہ کا ہے ٹکڑے کریں گے، ستارہ اللہ کا ہے در پہ بنائیں گے، دریا اللہ کا ہے مسلح سطح آپ پہ بچھائیں گے، آتش اللہ کی ہے گلزار بنائیں گے، ذرے اور کنکریاں اللہ کی ہیں، ان کے دستے موجز نما پر آ کر ماہر انداز تکلم بن جائیں، گنگ ذرے ان کے ہاتھوں پہ بولنے لگے، وہ ہوش اللہ کے ہیں اطاعت کریں ان کی، طیور اللہ کے ہیں نغمہ پڑھے ان کا، اشعار اللہ کے ہیں سلام کریں انہیں، کائنات اللہ کی ہے کہنا مانے ان کا، افلاک اللہ کے ہیں روندے یہ، بندے اللہ کے ہیں زندہ کرے یہ، شکل بشر میں اللہ کے اذن سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ والے بڑے بڑے کام دکھا کر، اب یہی تو اہل بیت ہے، اللہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، اور اب سب سے اونچے تو یہی نظر آ رہے ہیں، کائنات اللہ کی ہے اور استعمال کر رہے ہیں یہ، کائنات اللہ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، کہنا ان کا مان نہیں ہے، تو ہماری ننھی ننھی عقلیں کہ جنہوں نے اللہ کو نہ کبھی دیکھا، نہ یہاں دیکھا، نہ وہاں دیکھ سکیں گے، عقلوں سے پردہ کرنے والا اللہ، نہ یہاں اللہ دکھائی دیا ہے نہ وہاں دکھائی دے گا۔ یہ ملا کی خبط الحواسی ہے کہ جو کہتا ہے کہ اللہ میاں کو یہاں نہیں تو وہاں دیکھیں گے، اللہ میاں بھی انتظار میں ہے کہ آئیے تشریف لائیے، ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ کیا دیکھیں گے۔ ارے بھائی ہے میرے ساتھ کہ نہیں ہے؟ ارے ملا صاحب، نہ یہاں اللہ دکھائی دیا ہے نہ قیامت میں اللہ دکھائی دے گا، یہاں بھی وجہ اللہ کو دیکھا ہے، وہاں بھی وجہ اللہ دکھائی دے گا۔ حیدری کے ساتھ نعرہ صلوات کی لگائیے۔ یہ تو ان کے حصے کا ہو گیا، میرا والی بھی ایک سلوات ہو گئی ہے۔ چمر چمر کلی کلی، علی علی علی، چمر چمر کلی کلی، علی علی، نگر نگر گلی گلی، علی حیدری۔ اذان ہوئی بھائی نہیں، میں انتظار میں تھا تو اس کے احترام میں رک کے دوہراتے ہوتے، بچے کچھ آگے پڑھ لیتے، بہرحال ہو گئی تو ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ بس بات تمام کرنا چاہ رہا ہوں، بہت ڈسٹرب صلوات ہے، 4 لوگوں نے پڑھی ہے، 40 لوگوں نے پڑھی۔ دکھائی دے گا، یہاں بھی وجہ اللہ کو دیکھا ہے، وہاں بھی وجہ اللہ، چہرے سے شناخت ہوتی ہے،
اللہ نہیں سامنے آتا، وہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا بھئی یہی ہے، انہی کو دیکھ لو، انہی کو پہچان لو، ان کو پہچاننا ہمیں پہچاننا، ان کو دیکھنا ہمیں دیکھنا، ان سے محبت ہماری محبت، اہل بیت کی معرفت ہماری معرفت، ان کی اطاعت ہماری اطاعت، ان سے مودت ہم سے محبت، یہی ہے، یہ بولے میرا دین، یہ کرے میرا دین، سب انہی سے لے لو، ہم کہاں آ کے بتانے والے ہیں، تم ان سے لو، یہ ہم سے لیتے ہیں۔ تم ان کو ڈائریکٹ پہچانو، یہ ہمیں ڈائریکٹ پہچانتے ہیں۔ اب بات میں بات آ رہی ہے، ایک جملہ ذرا سا کہہ دوں، اگر آپ سنبھال لیں، سپر توحیدیہ اللہ میاں کو ڈائریکٹ ماننے والے، رسول اللہ کو معذاللہ ڈاکیہ بنا کے کنارے کرنے والے، تمہیں خبر ہی نہیں ہے توحید ملی تو کہاں سے؟ محمد کے دہن سے ملی ہے۔ توجہ، محمد کا کمال یہ ہے کہ اپنی صداقت کے بھروسے دن دیکھے اللہ کو منوا لیا محمد نے۔ کون صاحب ڈائریکٹ اللہ کو؟ آج نہیں کر کے صحابہ جب اسلام لانے سے پہلے مشرک تھے، کسی ایک نبی محمد سے کہا کہ ہمیں اللہ کے بارے میں نہ بتائیے، ہم کائنات میں غور کر کے اللہ میاں کو سمجھ کے اللہ ایک ہے، ہم سب فارغ ہو کے آئے، آپ اپنے بارے میں بتائیے، آپ رسول ہیں کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ اپنی رسالت کی دلیل دیجئے۔ ہمیں ایک جھوٹی روایت نہ کافی نہ بخاری کہیں ہمیں دکھا دو کہ کوئی اللہ کو سمجھ کے محمد کے پاس آیا ہو ایام جاہلیت والا، کہ آپ اپنے رسالت کا اسٹیٹس بتائیے، ہمیں توحید وحید نہ بتائیے، ہمیں محمد ہی کے بھروسے تو اللہ کو بھی مانا گیا، اس سچے نے کہہ دیا تو اللہ کو مانا گیا، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تم پہ حملہ کرنے والا، تم ادھر کھڑے ہو نہیں دیکھ رہے، ہم دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، اے قوم عرب، اے مشرکین مکہ، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر تمہیں حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا بغیر اس کے کہ اپنے پاؤں سے چل کے اپنی نیکڈ آئیز سے خود سے جا کے یوں ڈائریکٹ دیکھ کے ریئلائز کیے بغیر کیا یہیں کھڑے کھڑے یہیں بیٹھے کہیں کھڑے کھڑے میری بات پر یقین کرو گے کہ پہاڑ کے پیچھے جو تمہارے لیے انسین ہے، جو تمہارے لیے غیب ہے، جو ابھی تم نہیں دیکھ رہے ہو، یہی کھڑے کھڑے کیا میری بات پر یقین کرو گے کہ لشکر ہے؟ ایام جاہلیت کے ضدی جاہل عربوں نے کہا تھا، اے عبداللہ کے یتیم، اے آمنہ کے لال، ہم کیوں آپ کی بات کا کہنا یہیں کھڑے کھڑے نہ مانے، اس لیے کہ نہ تم سا سچا دیکھا، نہ تم سا امانتدار دیکھا، ہمارے درمیان پیدا ہوئے پلے پڑے نوجوانی گزری 40 سال کے کڑیل جوان، نہ تم سا صادق دیکھا، نہ تم سا امین دیکھا، یہ مشرک ہیں، ابھی دین نہیں، قرآن نہیں، توحید نہیں، وحی نہیں، رسالت نہیں، کچھ نہیں، محمد ابن عبداللہ، یہ مشرکین مکہ کہتے تم صادق ہو، تم امین ہو، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مشرک کہہ رہے ہیں تم سا سچا نہیں، جو کہہ دو صحیح ہے۔ اب وہ کیسے بدذوق مسلمان تھے جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی حدیبیہ میں رسالت پہ شک کر رہے تھے۔ سلوات پڑھ دیجئے انہی کے لیے۔ تو یہ محمد کو پر رکھ کے ہم نے مانا ہے، محمد و علی نے کہہ دیا اللہ ہے تو ہے، کیسا ہے جو بتا دیا مان لیا، کیونکہ یہ اللہ کو ڈائریکٹ رکھنے والے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں ہم انہیں بائی پاس کر کے ڈائریکٹ، یہ اللہ میاں کے پڑوسی، یہ عرب کے منافقین، یہ ماضی کے مشرک، حال کے مسلم ظاہری از اکول ٹو منافق، یہ کعبے کے پڑوسی جو کعبے کی کمائی سے شراب پینے والے، یہ مسلمانوں پہ بم گرا کے یہودیوں کی بیعت کرنے والے، کہ علی کے چاہنے والے مسلمانوں کو بتائیں گے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، تمہاری اوقات ہے، ہمارے بزرگوں نے تم سے کلمہ پڑھوایا اور تم ہمیں دین بناؤ گے؟ نہیں، جملہ نہیں لے رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے تمہیں کلمہ پڑھوایا، تم ہم کو مشرک بناؤ گے؟ کافر کافر کی یا کافر، ارے جا اپنا کام کرو، یہ کھسریاہٹ ہے تمہاری، یہ تمہارا تاریخی مزاج ہے، جس نے اسلام اور رسول اللہ اور ان کے مشن اور قرآن کی حفاظت کی، ان کی نصرت مددگاری کی تاریخ میں، تم نے کھسیا کے فوراً کہا کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، اور آج بھی تم ہمیں کافر کہہ رہے ہو، ہمیں خوشی ہے، نصرت اسلام میں کفر کا الزام، یہ تو میراث ابو طالب ہے۔
ہم نے علی ہی کے اعتبار پر محمد کو رسول اللہ مانا، خود محمد کا کردار. اور اگر کہیں سے کسی کو شبہ ہونے لگے تو دیکھو کہ علی کس معیار کا آدمی ہے. محمد و علی کو دونوں کو ایک ساتھ پرکھنے کے بعد تمہیں اطمینان ہوگا. ختم نبوت کی سب سے بڑی توجہ، محمد کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل بھی علی کی ہے، اور ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل بھی علی ہے. محمد اللہ کے رسول ہے، اس کی سب سے بڑی تصدیق اور آئی وٹنس، شہادت، وٹنس، سب سے بڑی دلیل علی ہے. علی نے رسول مانا، محمد رسول ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے علی. محمد کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ امامت علی. ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے امامت علی. کیوں؟ علی کس معیار کا آدمی ہے؟ جو ہر منزل کے اوپر محمد کے اسٹیٹس کا، انہی کے معیار کا، ہر جگہ، ہر فضیلت، ہر مقام، ہر موطن، ہر وصف، ہر اونچائی، ہر بلندی، ہر جگہ، ہر کمال میں محمد کے برابر کے شریک ہیں، سایہ ہیں، برابر کے پارٹیسپینٹ ہیں. علی بھائی بڑی خاص توجہ، یہ جملے ضائع نہ جائیں. اختتامی مرحلہ تقریر کا ہے میری مجلس کا. ہر منزل پہ محمد کے شریک ہیں، ہر فضیلت میں علی. علی شریک نور محمد، نور میں شریک محمد ہے. اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد. ہم اور علی ایک ہی نور کے جو ٹکڑے ہیں. کون علی ہے؟ عالم نور میں شریک محمد، عالم اجساد و جسد، عالم بشریت میں شریک محمد، اسلاب شامخات میں شریک محمد، ارحام مطہرات میں علی شریک محمد، اسلاب شامخات میں بلند سلبوں میں شریک محمد. سب آباء اور اجداد ایک. ارحام مطہرات میں ماؤں کے پاک شکموں میں شریک محمد، خاندان میں شریک محمد، قبیلے میں شریک محمد، عشیرے میں شریک محمد، خون میں شریک محمد، لحم میں شریک محمد، شجرے میں شریک محمد. انا وعلی من شجرۃ واحدہ، میں علی ایک ہی شجرے سے ہے. شجرے میں شریک محمد، نور میں شریک محمد، خاندان میں شریک محمد، آباء و اجداد میں شریک محمد، اجداد و امہات میں شریک محمد. بھائی عالم نور میں شریک محمد، عالم بشریت میں شریک محمد، جلوت میں شریک محمد، خلوت میں شریک محمد، سفر میں شریک محمد، حضر میں شریک محمد، میدان حرب و ضرب میں شریک محمد، میدان قتال میں شریک محمد، ارے بزم اہل بیت میں شریک محمد، خلوت ازواج میں شریک محمد، مکے میں شریک محمد، مدینے میں شریک محمد، سفر میں شریک محمد، حضر میں شریک محمد، زمین میں شریک محمد، عرش میں شریک محمد، معراج میں سایہ محمد، قاب قوسین میں شریک محمد، دنا فضل اللہ کی منزل میں شریک محمد، حجاب نور میں شریک محمد، فرش خاکی میں شریک محمد، عرش اولا میں شریک محمد، ارے مسجد میں شریک محمد، محراب میں سایہ محمد، صلاح میں سایہ محمد، قیام میں شریک محمد، رکوع میں شریک محمد، زکات زکات میں شریک محمد، صلاح میں شریک محمد، منبر میں شریک محمد، منبر میں شریک محمد، ہر عقیدے میں شریک محمد. عقیدہ توحید ایک جیسا، عقیدہ رسالت ایک جیسا، عقیدہ امامت ایک جیسا، عقیدہ قیامت ایک جیسا، نماز ایک جیسی، نماز ایک جیسی، روزے ایک جیسے، ادائے زکات ایک جیسی، انداز جہاد ایک جیسا، انداز ولادت ایک جیسا، انداز شہادت و وفات ایک جیسا، اصل ایک جیسی، نسل ایک جیسی، ابتدا ایک جیسی، انتہا ایک جیسی، ہر کمال ایک جیسا، ہر فضیلت ایک جیسی. نجوہ میں شریک محمد، بس میں شریک محمد. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ معراج میں شریک محمد. معراج میں کچھ ایسا نظر آیا کہ جسم ادھر کھڑا ہے، سائے کی آواز ادھر سے آ رہی ہے. ساری تیرت اٹھا کے دیکھو، یہ بھردو کے الفاظ خطابت کے نہیں ہے. ہر لفظ کے پیچھے کوئی نہ کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی حدیث، کوئی واقعہ موجود ہے. سب کو معلوم ہے ہر منزل میں محمد کے معیار کا انسان ہے علی. ہر فضیلت میں معیار محمد کے اسٹیٹس کا انسان ہے علی. ہر کمال میں محمد کے معیار کا انسان ہے علی. اب سنو، محمد کے معیار کا ہر کمال، نور میں، جسد میں، عصمت میں، کمال میں، فضیلت میں، قرب خدا میں، ہر منزل، معرفت میں، سجدوں میں، عبادتوں میں، ہر معیار میں محمد کے برابر ان کے معیار کا انسان ہے
ختم نبوت کے خانے میں، ختم نبوت کے، اب محمد کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ نے ختم نبوت کے خانے میں علی کی امامت کو بلا فصل، بغیر فاصلے کے ختم نبوت کے خانے میں اللہ نے امامت علی کو اس لیے بلا فصل فوراً رکھ دیا تاکہ بیچ میں کوئی جھوٹا نبی گھسنے نہ پائے۔ جملے کی جو پذیرائی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی۔ بہرحال ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ گھر والے چپ کر رہ گئے تو مجمع کیا ہے، صلوات پڑھیے۔ بات میں نے وعدے کے ساتھ تمام کر دی کہ رسول اللہ رسول ہے، بغیر پڑھ کے اللہ کو نہ مانا، ہم پرکھ نہیں سکتے، محمد بتائیں، علی بتائیں، بغیر پڑھ کے رسول اللہ کو نہیں مانا، ہم یہاں کی سیرت تو پوری بیان نہیں کر پاتے، ہم وہاں کی سیرت و عصمت عالم انوار کی ادائیں کیا بتائیں۔ دعویٰ رسالت کا کیا تو ہم نے مانا، دیکھا دیکھی مانا، سیاست میں مانا، چال بازیوں میں مانا، شروع میں لالچ میں مانا، فتح مکہ میں خوف میں مانا۔ میں کہہ رہا ہوں دردوں کے الفاظ نہیں بولتا، اگر آپ کنیکٹ ہیں تو ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے کون ٹیوب لائٹ ہے کون بلب۔ فتح مکہ میں خوف میں مانا، یہ کوئی کلمہ پڑھا فتح مکہ کے منافقین نے ایک دین پہ احسان تھوڑی نہ کیا، کلمہ پڑھ کے کلمے کا گلا کاٹا۔ اما وہ اور گردنیں ہیں جو سجدہ کر کے اپنی گردنیں بچا لے گئی ہیں، وہ اور گردنیں ہیں جو سجدے میں سر کٹا کے توحید کو بچا گئی، سجدے کو بچا گئی ہے۔ یہ آل محمد ہے، یہ عزت محمد ہے، وہ امت محمد ہے۔ امت کی اوقات نہیں ہے کہ عزت کی موجودگی میں کسی منزل پہ آگے بڑھے۔ علی موجود ہے تو محمد کے بعد کسی کی حیثیت ہے کہ محمد کی مسند پہ بیٹھے، ہر منزل پہ علی پہ یار، علی پہ یار محمد کے۔ اسی لیے ختم نبوت کے خانے میں اللہ نے علی کی امامت کو بلا فصل، بغیر کسی فاصلے کے رکھا کہ درمیان میں کوئی جھوٹا نبی نہ گھسنے پائے۔ جیسے ہی محمد کے بعد کوئی آگے بڑھ کے کہے کہ ہم نبی ہیں، علی اپنے کمالات کی سپر کو لے کے آگے کھڑے ہوں گے کہ ابے تیری حیثیت کیا ہے جب محمد کے بعد ان کے معیار کا انسان محمد کے بعد نبی نہیں ہے تو کسی غیر چرواہے مجہول النسب جاہل عرب بدو کی حیثیت کیا ہے؟ محمد کے بعد کوئی نبی ہوتا تو میں ہوتا، اور جب میں نہیں ہوں تو کوئی نہیں ہے، اور جب میں نبی نہیں ہوں تو میں امام ہوں۔ جو ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے وہی تو امام بلا فصل ہوگا۔ عزیز الرحمت تمام، نہ ہم نے بغیر پرکھے اللہ کو مانا، نہ ہم نے بغیر پرکھے رسول اللہ کو مانا، اور جب اللہ اور رسول کو پرکھنے والا علی ہے تو کسی کی حیثیت ہو پرکھے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو عہدہ ملے تو معتبر ہو جائے، نہیں، یہ عہدے کو معتبر بنا دیتے ہیں۔ نبوت نے محمد کو معتبر نہیں بنایا ہے، محمد کے جیسے صادق و امین نے نبوت کو معتبر بنایا۔ امامت و خلافت نے علی کو اونچا نہیں اٹھایا ہے، بلکہ علی نے امامت و خلافت کے معیار ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ اہل سنت کے چار بڑے بڑے مسلوں میں ایک امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جب علی مسند خلافت پہ بیٹھے ہیں، جب امت نے بنایا چوتھے نمبر پہ، تب کو کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ امام اہل سنت تھے، وہ کہہ رہے ہیں جب علی مسند خلافت پہ بیٹھے تو خلافت کی مسند پہ بیٹھ کے علی کو عزت نہیں ملی ہے، بلکہ مسند خلافت کو عزت مل گئی کہ علی بیٹھ گئے۔ یہاں پہ نیاز منصب ہے اہل بیت، جن کو اللہ کہہ رہا ہے یہ اہل ہے، یہ اہل البیت۔ یہ اچھے نہیں ہیں، اچھے تو ان کے نوکر ہیں۔ اچھا ہونا اہل بیت کی پہچان نہیں ہے، اس لیے کہ اچھے میں برائی بھی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی۔ اہل بیت کا یہ معیار نہیں کہ وہ اچھے ہیں، نہیں، ان میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نیگیٹو ایٹریبیوٹ نہیں ہے، کوئی خرابی ہی نہیں ہے، اور جس میں کوئی عیب نہ ہو اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہوتا۔ اچھے
مومنین ہیں، صالحین ہیں، متقین ہیں. یہ متقی نہیں ہے، یہ امام المتقین ہوتے ہیں. یہ فقط شہید نہیں ہے، یہ سید الشہداء ہوتے ہیں. یہ بے عیب خدا ہے، بے عیب کے نمائندے بے عیب ہوتے ہیں. اللہ کسی داغدار کو اپنا منصب نہیں دیتا. اسی لیے آیت تطہیر ان کے منصب اور ان کے بے عیبی یعنی عصمت مطلقہ کی سند ہے کہ یہ ایبسولوٹ انفیلیبل ہے، یعنی معصوم میں مطلق ہے. جہاں گناہ تو گناہ کر کے اولا کا بھی گزر ہے. بس عزیزو، یہ آل محمد ہے. کیا ان کی قدر کی دنیا نے اللہ جن کے بے عیب ہونے کی ذمہ داری آیت تطہیر میں لے رہا ہے. امت کی آنکھیں نہیں کھلی، امت نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے، رسول اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے. یہ اہل بیت کا در ہے کہ نزول آیت تطہیر کے بعد مہینوں نبیوں کا سردار فریضہ فجر سے پہلے در سیدہ پر، در علی پر آکے سلام کرتا تھا. السلام علیکم یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ پیغمبر کا سلام کرنا، در سیدہ کا احترام کرنا کیا امت نے نہیں دیکھا تھا؟ چھوٹے چھوٹے رسول کے عمل کو اگر یاد رہ گیا تو کتنے صحابیوں نے اس عمل کو انجام دیا ہے کہ حضرت کو کرتے ہوئے دیکھا. یہ ان کی سنت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر جگہ جگہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے مدینے میں دکھائی دیتے تھے. جب پوچھا گیا کہ آپ یہ جگہ جگہ مختلف جگہوں پر جہاں دیکھا وہاں کھڑے ہو گئے 2 رکعت نماز، یہ کیا سبب ہے؟ کہنے لگے کہ آقا دو جہاں 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 نماز پڑھتے دیکھا ہے اور یاد آ جاتا ہے تو حضور کی سنت کی پیروی میں وہاں نماز پڑھ لیتا ہوں. سنت رسول پہ اتنی شدت سے عمل کرنے والوں کو یہ سنت در سیدہ کی نہیں آتی. جس در پہ رسول احترام کرے اس در پہ آگ اور لکڑی اور دھمکیاں. کیا قدر کی، کیا اچھا کسی دل سے کسی نے جملہ کہا کہ اگر اجر رسالت میں امت سے اللہ اہل بیت کی دشمنی، بلکہ یہ چوتھے امام کا جملہ ہے اسیری کے زمانے بازار شام، کہ اگر اجر رسالت میں اللہ ہماری مودت محبت نہیں بلکہ ہماری دشمنی عداوت مانگ لیتا تو کیا امت اس سے زیادہ دشمنی کرتی؟ ایام عزادارو، یہ وہ اہل البیت ہے. یہ پورا گھر آیا ہے مصیبت برداشت کرنے. ہائے زہرا، پورا گھر شہید. اسی لیے رسول اللہ کی حدیث ہے، درد دل ہے. اہل بیت کے کئی ائمہ سے یہ جملہ ہے کہ ما منا الا مقتول و مسموم. ہم میں کا، ہم اہل بیت چوکہ میں کا ہر ایک یا مقتول ہے، تلوار سے مارا گیا ہے، یا مسموم ہے، یا زہر سے شہید کیا گیا. یہ پورا گھر اللہ کی راہ میں شہید ہے. اس لیے کہ اہل البیت ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کے فضائل عظیم ہوتے ہیں ان کے مصائب بھی عظیم ہوتے ہیں. یہ پورا گھر جو ہے وہ شہید ہونے آیا ہے. ہائے، پیغمبر بھی زہر دغا سے شہید ہوئے، امت کا اجماع ہے. سیدہ پسلیاں توڑوا کے، مگر حرف شکوہ لہو میں نہیں ہے فاطمہ. مسجد کوفہ میں اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والا اللہ کے گھر میں ضرورت کھا رہا کہ سر کے خون سے داڑھی خطاب کر رہی ہے. قل ورب الکعبہ، اللہ کے گھر سے آیا، اللہ کے گھر سے جا رہا. حسن زہر دغا سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے منہ سے نکل گئے. سیدہ کا لال لعل اللہ. بس عزیزو، مگر میدان کربلا میں تو ظلم کی انتہا ہو گئی. آئے وہ حسین غریب الدیار
کہ جو اجزائے رسالت اجزائے شہادت بلکہ مصحف شہادت کے چھوٹے بڑے سورے لے کر آئے وہ میدان کربلا میں حسین 71 لاشیں اٹھانے والے حسین جب کوئی نہ رہ گیا نہ لشکر نہ سپاہ نہ کثرت الناس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس جب عباس کے بازو بکھر چکے اور عباس کی وصیت کی بنیاد پر علم عباس کو جنازے کی طرح خیمے تک لا چکے جب اکبر کے سینے سے برچھی نکال کے لاشا لے کے چلے مگر 4 قدم بڑھ کے رکھ دیا بچوں کی مدد سے خیمے تک پہنچایا جب اولو محمد کے جنازے بھی لا چکے جب قاسم جو زندگی ہی میں پامال سمے اسپا ہو گیا تھا اس کا جنازہ بھی لا چکے جب ہاتھوں پہ اصغر تیر سے تم کھا چکا پشت خیمہ پہ اسے دفنا چکے تو وہ حسین اب آخری یکا و تنہا ہے اب حسین اکھڑی ہوئی بنیاد توحید رکھنے جا رہے ہیں ایسا سجدہ ایسی قربانی کہ امامت ناز کرے حسین کے اوپر انبیاء و مرسلین حیرت کرے ایسا سجدہ کرے حسین کہ ملائکہ سجدے سے سر اٹھا دے آزادارو یہ وہ حسین کا آخری سجدہ ہے مگر ابھی نہیں کیونکہ بے عیبی کا اعتراف لینا ہے صاحب تطہیر ہے اللہ نے ہر عیب اور کمی کو دور رکھا ہے ایسا پاک رکھا کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ جب سب کے جنازے اٹھا چکے اب حسین اکیلے ہیں اصغر بھی نہیں رہ گئے وقت سجاد غش میں پڑے ہیں نبی زادیاں خیموں میں ہیں حسین آئے اور بیچوں بیچ میدان میں آ کے کہا عمر ابن سعد اپنی فوجوں کو خاموش کر دے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں عمر ابن سعد نے کہا اے رسول اللہ کے فرزند یہ ہمارے بس میں کہاں ہے کہ ہم یہ فوجوں کی آوازیں یہ اسلحوں کے زمزمے یہ اجراس کی آوازیں گھنٹیوں کی آوازیں یہ گھوڑوں کی ہنہناہٹیں یہ 10,000 کی فوج اور ان کے اسلحے اور ان کی سواریاں میرے بس میں نہیں ہے کہ میں خاموش کروں تو حسین نے کہا میں جانتا ہوں تیرے بس میں نہیں ہے یہ کہہ کے حسین نے پیاسے حسین نے مظلوم حسین نے 71 جنازے اٹھائے ہوئے حسین نے ارے جس کے جسم کے زخموں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا دل کے زخموں کو کون گنے کوئی ہو رازدار کوئی ہو ہمدرد تو دل کے زخموں کا شمار کرے مگر حسین نے انگشت شہادت کو اپنے پپڑیائے ہوئے ہونٹوں میں رکھ کے خاموشی کا اشارہ کیا تاریخ کربلا کہتی ہے کہ جو گھوڑا گردن جھکائے تھا جھکائے رہ گیا اور جو ٹاپے اٹھائے تھا اٹھائے رہ گیا ارے فوجوں کے زمزمے رک گئے اسلحوں کی آوازیں رک گئیں فسکت الاجراس یعنی گھنٹیوں کی جرس کی آوازیں بھی رک گئیں ایک موت کا سکوت فضائے کربلا میں تھا ایک موت کا سناٹا میدان کربلا میں تھا حسین نے یہ کہہ کے عمر ابن سعد سے کہا کہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم مجبور نہیں ہیں ہم لوگ مظلوم ہوتے ہیں ہم اپنی قدرت کا اختیار اس کا استعمال مشیت خدا کے مطابق کرتے ہیں ہم معجزوں سے جنگ نہیں جیتتے ہیں اگر کہو تو یوں ہی تمہیں کربلا میں یوں ہی موت کے سما میں چھوڑ کے چلے جائیں ہاتھ جوڑنے لگا عمر ابن سعد حسین نے کہا مجھے کچھ کہنا ہے بس سنو آزادارو 2-4 جملے ہوں رحمت تمام کیا کہا حسین نے مخاطب ہوئے ایھا الناس لماذا تقتلونی اے لوگو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو کوئی آواز نہیں آئی پھر حسین نے کہا اب علا شریعت غیرتها کیا ہم نے شریعت میں تغییر کر دی شریعت کو قانون شریعت میں کچھ رد و بدل کر دیا کوئی آواز نہیں آئی اب علا دین بدلتہ کیا ہم نے تمہارا دین بدل دیا کوئی آواز نہیں آئی اب علا حق ترکتہ کیا میں نے کسی کا حق غصب کیا مارا یا ترک کیا حق نہ ادا کیا کوئی آواز نہ آئی حسین نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے ہو تو ادھر سے سب کی آواز آئی لا واللہ یا اپنا رسول اللہ اے محمد کے لال اس میں سے کوئی آپ کی خطا نہیں ہے اس میں سے کوئی جرم آپ نے نہیں کیا تو حسین نے کہا فلماذا تقتلونی تو مجھے کیوں مارنا چاہ رہے ہو کوئی میری غلطی تو بتا دو آواز آئی اے حسین ھذا
بغضا لأبی، اے حسین یہ آپ کے باپ علی ابن ابی طالب کے بغض کا بدلہ ہے۔ بس جیسے ہی حسین نے بغض علی کا برملا اعلان سنا، اپنا شمشیر پہ ہاتھ رکھا، تلوار نکال کے کہا اب تک کہ ہم تم ایک ملت تھے، تم ہماری نانا کی امت تھے، اب تک کہ ہم کو مار رہے تھے، تم نے ہمارے جوانوں کو مارا، تم نے حملے کیے، مگر ہم نے تم پر تلوار نہیں چلائی ہے، ہم نے نہیں مارا، کیونکہ نانا کی امت ہو، ایک ملت ہو، مگر تم نے امیر المومنین علی کے بغض کا اعلان کر دیا ہے، اور جو علی کے بغض کا اعلان کر دے وہ ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلم نہیں رہ جاتا ہے۔ اب ہمارے لیے بھی جائز ہے کہ ہم تلوار چلائیں۔ کون حسین نے تلوار نکالی جس نے کسی کو اجازت عباس کو بھی نہ دی؟ لو حسین نے تلوار نکال کے یہ آخری عصر عاشور کی حسین کی جنگ ہے یہ کہہ کے حملہ کر رہے تھے، ہر طرف سے شیر غضبناک کی طرح سے ادھر سے آوازیں بلند تھی، ہاتھ اٹھا کے الامان ابن رسول اللہ، الحفیظ ابن رسول اللہ، مگر حسین سنتے ہو کیا کہہ کے عزاداروں دوڑا رہے تھے فوجوں کو، کہتے تھے اب کیسا الامان کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے اصغر کو مارا، تم نے میرے عباس کے بازو کاٹے، تم نے میرے ام محمد کو، تم نے میرے بھتیجے کو زندگی میں گھوڑوں سے کچل دیا، تم نے میرے بچے کو تیر مار دیا، اب کہے گا الامان؟ حسین قابو میں نہیں تھے، ارے فوجیں کوفے کی دیوار سے ٹکرا رہی تھی، کبھی میمنے میں ڈراتے تھے، کبھی میسرے میں ڈراتے تھے، کبھی میمنے کو میسرے پہ الٹ دیتے تھے، کبھی میسرے کو میمنے پہ الٹ دیتے تھے، کبھی قلب لشکر میں ڈراتے تھے، حسین قابو میں نہیں تھے، ارے حسین ہر طرف دوڑا کے فوجوں کو مار رہے تھے، ہزاروں کو مار ڈالا حسین نے چند ساعتوں کے اندر، چند لمحوں کے اندر، کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے جیسا عصر عاشور حسین کا حملہ ہے ایسا حملہ میں نے کسی کا تاریخ میں نہیں پڑھا، پھر وہ کہتا ہے کہ حسین کے اس عصر کے حملے سے پہلے ان کے بعد علی کی شجاعت کی مثال عرب میں دی جاتی تھی، مگر حسین کے ساتھ کون لڑ رہا ہے؟ ہزاروں سن رہے ہو، ارے وہ حمید ابن مسلم یزید کا رپورٹر کہہ رہا ہے، مگر حسین کے عصر کے حملے کے بعد عرب میں حسین کی شجاعت کی مثال دی جاتی تھی۔ بس عزیزوں مجلس تمام لڑتے دوڑاتے فوجوں کو فرات کے کنارے سے گزر ہوا، عباس کے جنازے میں نظر پڑی، ہاتھ ایک دم سے رک گئے، کہا اے میرے شیر اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں نے تجھے اذن جہاد نہ دیا، آپ نے بوڑھے بھائی کی جنگ بھی دیکھ۔ حسین قابو میں نہیں تھے کہ آواز آئی، فضا میں آواز گونجی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایماندارو اپنے وعدے کو پورا کرو۔ یہ ندائے غیب تھی، حسین نے تلوار شمشیر نیام میں رکھی، سر جھکا کے پشت فرس پہ ڈگمگانے لگے، بھائی بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئیں، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، جس کے پاس کچھ اسلحہ نہ تھا وہ پتھر مار رہا تھا۔ لو حسین پیشانی پہ پتھر، ادھر سے نیزے، کبھی ادھر سے نیزے، ایک سنان ابن انس نے ایسا جگر پہ نیزہ مارا کہ تیورا کے حسین لو عرش زی سے فرش زمین پہ آنے لگے، مگر یہ زی سے زمین کا سفر بڑا طویل تھا، یہ اتنا آسان نہ تھا۔ حسین کا جسم زخمی تیروں پہ ٹھہرا رہا، ذوالجناح نے تیر نکالے، خاک پہ ساعتوں نڈھال بیٹھے رہے، کربلا کی گرم ریت کو جمع کیا، وہ اہتمام سجدہ اب وہ سجدہ طویل ہونے جا رہا ہے کہ سر تو رکھا جائے گا اختیار سے مگر اٹھایا نہ جائے گا اختیار سے۔ سجدے میں سر کٹا، نیزے پہ بلند ہوا، فضا میں صدا گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، اللهم اغفر لنا الحسين وأصحابه